الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ مضمون کے اعتبار سے 4 مضامین پر مشتمل، اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ آخری حصہ، آخری مضمون میں ہم جا رہے ہیں۔ مال خرچ کرنے کی ترغیب اللہ رب العزت نے دی، اور آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تو اس میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دینا تو درکنار، وہ کسی کو قرض حسنہ بھی نہیں دیتے، اور اگر قرض حسنہ دے بھی دیں تو پھر اس کے اوپر سود لیتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو ان کے خلاف 5 دفعات کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ہم کہتے ہیں نا دفعہ 302، دفعہ 107، ٹھیک ہے، یہ دفعات جو لگتے ہیں، ایک دفعات قرآن نے بھی لگائے ہیں سود خور پر، ٹھیک ہے۔ تو سود کا جو کاروبار کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی سزا ذکر کی کہ اس کی ایک مخصوص حالت ہوگی قیامت والے دن کہ سود خور پہچانا جائے گا کہ یہ ہے وہ سود خور، کیونکہ اس کی حالت سے اس کی ایک الگ سزا کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس نے کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں۔ کیا فرمایا؟ الذین یأکلون الربا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، مگر وہ قیامت والے دن اس طرح اٹھیں گے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس طرح شیطان نے انہیں ہاتھ لگا کر پاگل بنا دیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے بندے پر جو ہے نا اس کے خواص باختہ ہو گیا ہو، جیسے جس سے بندے کو کیا ہو، معنی کیا مفسرین نے، جن چڑھے، ٹھیک ہے، جیسے بندے کو جن چڑھ جائے، آپ نے دیکھا نا شوف والی، ٹھیک ہے، جس پہ جنات ہوتے ہیں، جعلی جھوٹ کی کہانیاں، ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں۔ تو جنات جسے چڑھے ہوں، جس طرح بندہ بے ہوشی کے عالم میں جس طرح وہ ہوتا ہے نا، دیوانہ ہوتا ہے، اس کی مخصوص حالت اس لیے ذکر کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس نے دنیا میں اسی طرح اپنے آپ کو، اپنے خواص باختہ ہو گیا تھا، یہ پاگل ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ سود تو کس کی، بے شرع تو کس کی طرح ہے، سود کی طرح ہے۔ ابھی آگے میں تفصیل کرتا ہوں۔ تو فرمایا الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس طرح اسے شیطان نے مس کیا ہو، شیطان اس پہ سوار ہو گیا ہو اور اسے پاگل بنا دیا ہو، حواس باختہ ہوگا۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت اس لیے یہ ہوگی، قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو ربا کی طرح ہے، یعنی خرید و فروخت تجارت جو ہے یہ تو سود کی طرح ہے۔ اب اس میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ پاگل کس طرح ہے، یعنی میں کہتا ہوں
کہ وجہ ثاقب کل قمرے، کہ بھائی ثاقب کا چہرہ چاند کی طرح ہے. ایک یہ تشبیہ ہے، اور ایک الٹی ہو جائے کہ میں کہوں بھائی چاند جو ہے ثاقب بھائی کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یہ اب یہ تشبیہ معکوس ہو گئے، الٹ ہو گئے. ایک دے بھائی یہ فلان چاند کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور ایک الٹی تشبیہ کہ بھائی چاند کس کی طرح ہے، اس کی فلاں کی طرح ہے. اب بات آپ کو کچھ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ کہہ رہا ہے، سود خور کہنا چاہتا ہے کہ انما البیع مثل الربا، کہ سود تو ہے ہی حلال جائز ہے، لیکن خرید و فروخت جو حلال ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی سود میں تو منافع ہوتا ہے، یہ بھی تو بے شرع کی طرح ہے. اگر بے شرع جائز ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ اس نے الٹ کر دیا کہ سود تو ہے ہی حلال، لیکن یہ بے شرع یہ تو سود کی طرح ہے. یہ ایسے پاگل ہو گیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی یہ اسی حالت میں اٹھے گا اور سارے لوگ پہچان جائیں گے یہ ہے وہ سود خور جسے. ٹھیک ہے، جس نے حج بھی کیے تھے، جس نے عمرے بھی کیے تھے. یہی آیات تو ہوتے ہیں. ہمارے استاد نے کیا فرمایا، علامہ محمد جمشید صاحب نے، یہی آیات ہوتے ہیں. حافظ صاحب پڑھتا ہے رمضان میں اور حاجی صاحب مزے کے ساتھ پیچھے رو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. یہ سب سر ہلا کے سنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہی آیات کا اگر ہم ترجمہ کرتے تو ناراض ہو جاتے. ٹھیک ہے، ہاں، شرک کے خلاف. ٹھیک ہے، قرآن بھرا ہوا ہے، وہ آیات سنتا ہے. ٹھیک ہے، ہار بھی ڈالتا ہے انہیں جب ختم ہو جائے، لیکن انہی آیات کا ہم ترجمہ کریں تو ہمارے دشمن بن جاتے ہیں. مسئلہ صرف یہاں اٹکا ہوا ہے. تو فرمایا یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت و ربا سود کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ رب العالمین نے بے کو حلال کر دیا ہے، خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے. وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے. سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور کیا بے شرع خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. آگے کیا فرمایا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، فمن جاءہ، پس جس کے پاس رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں فانتہا، وہ رک جائیں، فلہو ما سلفا، اس کے لیے وہ ہے ما سلفا، جو مال ہے صرف اس نے مال دیا ہے. ٹھیک ہے نا، جو اس نے چیز دی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں مطلب یہ نہیں کہ بھائی ابھی جو دیا ہے وہ تو رہ جائے نا، وہ تو رہے نا، ابھی آئندہ نہیں کروں گا. نہیں، وہ جو اس نے دیا ہے وہی واپس لے، اس کے اوپر سود بند کر دے، بھائی میں نہیں لیتا بس. ٹھیک ہے، رک جائیں اس سے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا گیا ہے. اللہ اسے عذاب دینا چاہے تب بھی اللہ کی مرضی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہے تب بھی اللہ کی مرضی ہے. معاملہ اس کا اللہ پر ہے. وَمَنْ عَادَ، لیکن وَمَنْ عَادَ، اللہ فرماتی جو کوئی بھی لوٹا، یعنی واپس ہو گیا سود کی کاروبار کی طرف، اور مستحل لہو، سود کا کاروبار حلال سمجھ کر کرتا ہے، فَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں اصحاب النار. فتوہ لگا دیا. یہ کون ہے؟ یہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، انہوں نے آگ میں ہمیشہ رہنا ہے. ایک گھڑی کے لیے نہیں جائیں گے سود خور. اگر انہوں نے پھر بھی یہ نصیحت سن کر، قرآن کی یہ آیات سن کر پھر بھی یہ سود کا کاروبار کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار. پیسے دیے، ٹھیک ہے نا، اور جنس بدلے جنس کی زیادتی کے ساتھ لیے. آج کل دیکھیں آپ پورا سسٹم ہی سود پر چل رہا ہے. تو وہ ملک کیا ترقی کرے گا جس کا پورا نظام ہی سود کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بندہ کیا کرے گا جو سود کا کاروبار کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی سود کا کاروبار کرتا ہے وہ برباد ہے، اور اس کا مال اس کے پوتوں کے تک نہیں پہنچتا، اس کے بیٹے لوفر بن جاتے ہیں، اور یہ سارا سسٹم اسی طرح چلتا رہتا ہے. برکت اللہ ختم کر دیتا ہے. تو فرمایا یہ آگ والے ہیں اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے.
यमहक़ु अल्लाहु रिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद को मिटाता है, व युरबि सदक़ात, सदक़ात को बढ़ाता है। आप देखें ना, अल्लाह सूद को मिटाता है। दुनिया में सूद के माल में बरकत नहीं, और आखिरत में अल्लाह फरमाते हैं ये आग वाले हैं, दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद हो गए हैं। और वह युरबि सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाते हैं। दुनिया में अगर सदक़े देता है, साफ कारोबार करता है, उसमें अल्लाह बरकत दे देता है, और क़यामत वाले दिन अल्लाह डबल बदले अता करता है। ठीक है, ये बढ़ाना हुआ, और सूद का क्या हुआ, ख़त्म करना हुआ। लेकिन आजकल लोगों ने नाम तब्दील कर दिया है। नाम तब्दील करने से इन्हें पता नहीं है कि भाई चीज़ की हकीकत तब्दील नहीं होती है। इस मुल्क में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, ठीक है ना, जो झूठ और फरेब और धोखे को सियासत का नाम दे दिया है, और ऐसे लोग पैदा हो गए जिन्होंने सूद को प्रॉफिट का नाम दे दिया है। ठीक है, तो इन नाम पर तब्दील करने से फिर ये देश की हकीकत तब्दील नहीं होती। ठीक है, तो फरमाया यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़ारिन असीम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इनकार करने वाले असीम गुनहगार से प्यार नहीं करते हैं। अल्लाह पसंद नहीं करते ऐसे कफ़ारिन असीम गुनहगार को, ये अल्लाह की आयतों के इनकार करने वाले को पसंद नहीं करते। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, लेकिन वो लोग जिन्होंने नेक अमाल किए, जो ईमान लाए हैं और नेक अमाल किए हैं, व अक़ामुस्सलाता, और नमाज कायम की, व आतउज़्ज़कात, और ज़कात अदा की, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इनके लिए इनके रब के हाथ से अजर है। वला खौफुन अलैहिम, और इन पे कोई खौफ नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, ना ये वो गमगीन होंगे। ये दो चीज़ें चाहिए होती, इसलिए पहले भी इसका जिक्र फरमाया आयत में, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ पर दोबारा इसका इआदा फरमाया इसलिए कि यही दो चीज़ें तो चाहिए होती है, खौफ ना हो और परेशानी ना हो। यही इसी ने तो लोगों को बूढ़ा कर दिया है। खौफ और परेशानी आपसे हट जाए तो फिर आप क्या चाहते हैं? तो फरमाया जो नेक अमाल करते हैं, जो शरीयत ने वज़ा किए हों। आजकल तो लोगों ने बिदअत को भी हसना कह कर ना वो काम तरका के दिया ना, ठीक है, बिदअत हसना। फिर किसी को आप कहें ना ये सोना बिदती है, खूबसूरत बिदती है, ये कहते हैं किसी को। बिदअत एक ही है, तूने तो दो नाम रख दिए, बिदअत हसना और बिदअत सय्यआ। मैं रसूलुल्लाह की हदीस सुनाकर ताला लगा देता हूँ। आपने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। अब रसूलुल्लाह की अगर आप ये बात करते हैं बिदअत हसना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का वाज़ेह इनकार है, और इससे मुनकिर हदीस बन जाता है, और मुनकिर हदीस से आगे क्या बनते हो आप खुद जानते हैं। तो फरमाया वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और नेक अमाल किए, जो शरीयत ने वज़ा किए हों उसे बेहतर कहा हो, व अक़ामुस्सलाता, और नमाज कायम की, ज़कात अदा किया, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इनके लिए इनके रब के यहाँ बड़ा अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इन पे कोई खौफ होगा ना ये गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगों ईमान वालों अल्लाह से डरो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और छोड़ दो वो मामला जो बाकी मानदा है सूद में, यानी सूद में जो बाकी मानदा है उस मामले को ख़त्म कर जाओ। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान रखने वाले, अगर तुम ईमानदार हो तो सूद का मामला ख़त्म कर जाओ। ये बाकी मानदा जो कुछ है, ये नहीं कि भाई जो हुक्म आने से पहले दिया था, जो समझने से पहले दिया था वो रहे, ये वही बात है भाई, बस उधर ही ख़त्म कर दो, बाकी सब कुछ ख़त्म कर दो। आगे फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा ना किया, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए, या समझ जाओ या ऐलान कर जाओ अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने का। तो अल्लाह और रसूल से जो लड़ पड़े वो कामयाब हो सकता है। तो समझिए 5 दफ़ा, ठीक है ना। पहला दफ़ा अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना यअकुलून रिबा,
لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ پہلا دفعہ لگا دیا. یہ پاگلوں کی طرح اٹھے گا جس طرح شیطان اس کے اوپر سوار ہوا ہو، اسے مس کر دیا ہو. شیطان کا پورا گرفت ہو اس پہ، پہلا دفعہ. اور دوسرا دفعہ لا یحب کل کفار، اللہ ہر منکر سے پیار نہیں کرتا ہے. جو بھی آیات کا منکر ہو، حدیث کا منکر ہو، اس سے پسند نہیں کرتا. دوسرا دفعہ. اور اسیم گنہگار سے پیار نہیں کرتا ہے. یہ تیسرا دفعہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کتنے دفعات لگا دیے؟ 3 دفعات لگا دیے. اور چوتھا یہ ہے اولئک اصحاب النار. تو پہلے دفعے میں کیا فرمائے؟ اوے سود خور، تو پاگل بن جائے گا، سود کا کام نہ کر. اور دوسرا دفعہ اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، اے سود خور آگ میں چلا جائے گا، سود کا کام نہ کر. اور تیسرا دفعہ لا یحب کل کفار، اللہ پیار نہیں کرتے منکر سے. تو ایک قرآنی آیات کے منکر سود کا کام نہ کر. اور آگے فرمایا اسیم، اے گنہگار سود کا کام نہ کر، گنہگار بن جائے گا. یہ 4 دفعات ہو گئے. اور 5ویں دفعہ یہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ 5واں دفعہ ہے کہ اے سود خور سود کا کاروبار نہ کر. اگر تو سود کا کاروبار نہیں چھوڑتا ہے تو اعلان کر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا. ٹھیک ہے، تو اللہ اور رسول کے ساتھ جو محاذ پہ لڑنے کے لیے کھڑا ہو وہ کامیابی حاصل کرے گا. سود کا کام نہ، یہ واحد ایسا کام ہے حرام کاموں میں کہ اسے حلال سمجھ کر لوگ کرتے ہیں. اور ہر بندہ تقریباً اللہ ماشاءاللہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ نظام جو ایسا چل رہا ہے. لیکن بچنا چاہیے. وَإِن تُبْتُمْ، اگر اللہ فرماتے ہیں تم نے توبہ کیا، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے رأس المال ہے. جو مال دیا ہے 10,000 روپے دیے وہی واپس لے لے، بس 11,000 نہ لے. ٹھیک ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. تم زیادتی نہ کرو، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ بندہ تنگ دست ہے، جسے پیسے دیے نا، وہ اگر تنگ دست ہے، کتنا لحاظ رکھا اللہ نے. پھر بھی فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اس کے فراخی تک کا انتظار کرو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر یہ پیسے جو اسے دیے یہ صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بھائی معاف ہے یار، میں سود بھی ختم کرتا ہوں، جو پیسے دیے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو گئے؟ صدقہ ہو گئے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ، وہ ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ اللہ، کہ جس دن میں تم نے اللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے. اس پہ میں تفصیل بھی کر چکا ہوں اس آیت پہ کہ یہ کتنی ڈرا دینے والی آیت ہے. جس دن اللہ کے سامنے جانا ہے اس دن سے ڈرو. ثم توفی کل نفس ما کسبت، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور پورا پورا بدلہ پا لے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پہ کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، اس دن سے ڈرو. ٹھیک ہے، یہ قرآنی آیات ہے. اور اس سے اگر منہ پھیر لیا تو اللہ کے رسول قیامت والے دن کیا، وہ وکیل بن کر جب خلاف فیصلہ لڑیں گے اللہ کے دربار میں. یہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں نا، ہاں، جس دن درس قرآن ہو تو قرآن سنتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہو گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، یہ کفر کے زمرے میں بھی چلا جاتا ہے جو کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے. جو بھی ہو، یہ 19واں پارہ ہے سورہ فرقان میں، آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ، نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہیں، ان لوگوں کے خلاف وکیل بن کر کیس لڑیں گے اور کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ نہیں فرمائیں گے یہودی ہے یا یہ کوئی اور ہے، یہ میری قوم والے، یہی امت ہے. ان قومی، یہ میری قوم والے، میرے قوم والے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
انہیں بخشنا نہیں ہے، یہ میرے قوم کے لوگ ہیں، لیکن دنیا میں انہوں نے میری اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ 19واں پارہ سورہ فرقان میں دیکھ لے، وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا، اے میرے رب یہ میری قوم والے ہیں، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، لیکن مجھے کوئی رحم دلی ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تیرے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ عمل کی توفیق۔